سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے گیا، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو دکھائیں اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ قرآن میں تو بس اتنا ہی تذکرہ ہے معراج کا، اور اسی سورہ بنی اسرائیل میں آگے چل کے آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، کہ ہم نے جو آپ کو منظر دکھایا وہ ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے، جیسے ہم نے شجرہ ملعونہ کو آزمائش بنایا، دونوں چیزوں کو ہم نے کیا بنایا؟ آزمائش۔ تو قرآن میں بس اتنا تذکرہ ملتا ہے معراج کا، ایک تو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں پہلی آیت، اور ایک آگے جا کے 2-3 رکوع کے بعد۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہ عیب سے پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے جو منظر آپ کو دکھایا، یہ منظر بھی اور شجرہ ملعونہ بھی، یہ دونوں لوگوں کے لیے آزمائش ہیں۔ یہ بلب جل بجھ رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہیں، یہ دونوں چیزیں لوگوں کے لیے آزمائش ہیں۔ باقی اس کی تفصیل حدیث میں ملتی ہے کہ براق پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مسجد اقصی پہنچے، بہت دور ہے مسجد اقصی، وہاں اللہ تعالی نے تمام پیغمبروں کو جمع کیا جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے آسمانوں پہ لے گئے اور اپنا قرب عطا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پیغمبروں سے مختلف آسمانوں پر ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ کو معراج میں 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، جو آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے 5۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارگیننگ جو ہے نا، بارگیننگ یہ تو اللہ اس کے رسول کے درمیان میں بھی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو ہم نے قیمت بول دی بس اسی پہ خرید لو، ایک زبان، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ بارگیننگ آپ نے بولنے پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں، آپ 1 کروڑ روپے بول دو، ہم تو کہیں گے نا بھائی یہ اتنے کی دو گے تو ٹھیک ہے، تھوڑا کم کر لو، تھوڑا کم کر لو۔ تو لچک ہونی چاہیے انسان کی طبیعت میں، یہ نہیں کہ بس ایک ہی زبان ہے جو بول دیا بول دیا۔ اب اللہ نے 50 نمازیں دی تھیں، کم کرتے کرتے کتنی کر دیں؟ وہی 5۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب 5 ہی کرنی تھی تو 50 کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بعض دفعہ مشکل احکام دیتے ہیں لیکن ابھی صحابہ نے عمل کیا نہیں ہوتا کہ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے قرآن میں۔ یہ بتانے کے لیے کہ اصل تو ہم یہ حکم دینا چاہتے تھے مگر تمہاری رعایت میں ہم اپنے حکم کو چینج کر رہے ہیں۔ اگر پہلے ہی حکم دیا جاتا نا آسان والا تو پتہ کیا چلتا کہ اللہ اصل کیا چاہتے تھے اور آسانی کر کے کیا چاہتے ہیں۔ تو اصل تو یہ تھا کہ اللہ چاہتے تھے ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھیں؟ 50 ٹائم، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ مشکل میں پڑ جائیں گے اور جہنم میں جانے والوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس لیے اللہ نے کہا کہ میں تمہاری رعایت کرتا ہوں۔ جیسے بیوہ عورت کو نکاح کے پیغام سے اللہ نے منع کیا، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے تم باز نہیں آؤ گے تو اشارتاً پیغام بھیج سکتے ہو، وہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ ہم حکم دے رہے ہیں کہ جب نبی کی محفل میں جاؤ تو پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تم ڈرتے ہو کہ ہر چیز میں پہلے صدقہ دینا پڑے گا، چلو معاف کیا، نہیں دو صدقہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قرآن کی عادت ہے، اس سے اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی کہ اسلام کے احکام میں بھی اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں بھی تمہاری طبیعت کا، تمہاری کمزوری کی رعایت کرتا ہوں۔ تو جب اللہ ہماری رعایت کر کے احکام دے رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے ماتحتوں کا خیال بولو کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں حکم ہو، لیکن تم نہیں عمل کر سکو گے، چلو یہ اس پر عمل کرو۔ تو جب اللہ انسانوں کی رعایت کرتا ہے تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی رعایت کرا کریں، اتنا بوجھ کسی پہ نہ ڈالیں کہ بس تیر کی طرح سیدھے چلو تم، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی۔ انسان ٹیڑھا میڑھا ہے، آڑا ترچھا ہے، اس کو بالکل ہر چیز میں ایکوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کا مطلب مسجد کا امام بھی پورا سیدھا
نہ مفتی صاحب پورے سیدھے ہو سکتے ہیں، نہ مسجد کے امام ہو سکتا ہے، نہ کوئی بزرگ پورے ایکوریٹ ہو سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نے اس دن بیان میں یہ بول دیا تھا، مفتی صاحب اس دن وہاں انڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چائے پی رہے تھے۔ یہ علماء کے بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ اس دن مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا بھاڑ میں جائیں۔ صحیح ہے، چلتا ہے مارکیٹ میں سب۔ ہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں کیڑے نکالنے کے لیے، کچھ لوگ کیا ان کا کام ہی یہی ہے کہ اس کے کیڑے جمع کر کے ایک شاپر میں لا کے پوری کیڑوں کی دکان کھولی ہوئی ہے انہوں نے۔ وہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا، اور خود اتنے بڑے بڑے بلینڈر ان لوگوں سے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا ان کی غلطیاں جمع کرنا شروع کر دے تو الامان والحفیظ۔ تو لچک ہے بھائی، لچک، لوگوں کی رعایت کیا کرو۔ نمازیوں کی رعایت کا حکم ہے مسجد کے امام کو۔ اتنی لمبی نمازیں نہ شروع کر دو کہ لوگ کھڑے کھڑے تھک جائیں۔ حضرت معاذ تھے، حضرت جابر بن عبداللہ، انہوں نے اتنی لمبی عشاء کی نمازیں پڑھانا شروع کر دی، سورہ بقرہ پڑھتے تھے پوری اس میں نا۔ اب ایک صحابی تھے، وہ کھڑے کھڑے تھک جاتے، وہ ایک دن نماز توڑ کے چلے گئے اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ اتنی لمبی عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں۔ اچھا جب وہ گئے نماز میں تو ان کو صحابی رسول نے کہا کہ تم منافق ہو گئے ہو۔ تم کیا ہو گئے ہو؟ کیونکہ نماز میں تم کیا کر رہے ہو؟ شارٹ نماز چاہیے، یہ تو منافق کا دل نماز میں نہیں لگتا۔ تو فتویٰ دیا کہ تم کیا ہو گئے ہو؟ منافق۔ انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ، حضرت معاذ بن جبل تھے، انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ اتنی لمبی نماز پڑھا رہے ہو، اوپر سے مجھے فتویٰ کیا دے رہے ہیں، تم منافق ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا، افتان انت یا معاذ، اتنا غضبناک ہوئے، اے معاذ تم لوگوں کو فتنوں میں ڈال رہے ہو نماز سے، یعنی تم تو ان کو آزمائش میں ڈال رہے ہو کہ نماز سے ان کے دل میں نماز کی نفرت پیدا کر رہے ہو، اور پھر آپ نے ان سے امامت چھین لی، اور پھر تھوڑے دنوں بعد واپس امامت دے دی ان کو، یعنی تنبیہ کے لیے۔ تو امام کو چاہیے لوگوں کی رعایت کرے، خطیب کو چاہیے بیان میں بھی لوگوں کی رعایت کرے، ان کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں نہ کرے، ایک دم 4 شادیوں پہ نہ آ جایا کرے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے ان کو دوسری شادی سمجھائے، جب 6 مہینے میں یہ سمجھ میں آئے گی پھر تیسری۔ ہم ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں تو اس پہ لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ تو جو جنگ میں کمانڈر ہے اس کو چاہیے وہ اپنے فوجیوں کی رعایت کرے، آپ اپنے ماتحتوں کی رعایت کرو، بیمار ہیں۔ ہمارے استاذ نے ایک بڑا اچھا اصول بنایا، ہم جامعۃ الرشید میں تھے، انہوں نے فرمایا کہ کوئی طالب علم اگر آ کے یہ کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے مجھے چھٹی چاہیے، تو چھٹی اس کو فوراً دے دو۔ یہ تحقیق بعد میں ہوتی رہے گی کہ طبیعت واقعتاً خراب بھی ہے یا نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ امکان ہے کہ ٹوپی کر رہا ہوں، امکان ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہوں۔ اب آپ نے بدگمانی کر کے کہ یار لگ تو رانی ہے شکل سے کہ بیمار ہے، چھٹی نہیں دی، اور وہ واقعتاً ہے کیا بیمار ہے، تو کتنی مصیبت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہ ہوتی رہے گی تحقیق، لیکن فوراً اس کو رخصت ملنی چاہیے، کیونکہ اس کا خطرہ ہے کہ واقعتاً سچ کہہ رہا ہو۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی باتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ ان چیزوں کا گھروں میں خیال نہیں کرتے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کی حیثیت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ خیر، اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں بلایا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں تفصیل بہت زیادہ ملتی ہے کہ آپ آسمانوں پر گئے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو یہ بہت احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے، اور یہ سارے کام رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئے۔ پہلے تو میں اس بات کے تھوڑے سے دلائل دوں گا کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ جاگتی حالت میں آپ کے جسم اطہر کے ساتھ ایک معجزہ تھا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں یہ کیا تھا؟ خواب تھا۔ تو اب ہم غامدی صاحب کے دلائل بھی پیش کر دیتے ہیں اور پھر قرآن و سنت کے دلائل بھی۔ غامدی صاحب نے کہا ہے کہ رؤیا جو ہے نا عربی میں خواب کو کہتے ہیں۔ رؤیا کسے کہتے ہیں؟ خواب کو۔ جیسے سورہ یوسف میں ہے نا، وہ کیا تھا، انی رأیت 11 کوکبا، یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے 11 ستارے دیکھے سجدہ کر رہے ہیں۔
تو ان کے ابا نے کہا لا تقصص رؤیاک، اپنا یہ خواب کسی اور کو مت سنائے. تو اس کو انہوں نے رؤیا سے تعبیر کیا ہے. کیا تعبیر کیا؟ رؤیا. تو یہی لفظ معراج کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے رؤیا کو، یہ جو رؤیا تھا نا، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے. تو حامدی صاحب کہتے ہیں کہ رؤیا کسے کہتے ہیں؟ خواب کو، جیسے سورہ یوسف میں. اس کا جواب یہ ہے کہ رؤیا اصل میں خواب کو نہیں کہتے، رؤیا اصل میں منظر کو کہتے ہیں، سین کو کہتے ہیں. اور خواب میں بھی ایک منظر نظر آتا ہے، اس لیے خواب پر بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. ورنہ اصل رؤیا کا معنی منظر، سین، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، چاہے جاگتی حالت میں یا خواب میں. قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقرہ عید بالکل قریب ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ انسان کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا، لہذا وہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرے. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری نظر میں اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے. ہمارے ہاں پیٹ پہلے ہے، پیسہ، پیٹ، عزت، شہرت، شادی، ٹھیک ہے، بچوں کی بچے، پھر اسکول، پھر 2 سے زیادہ نہ ہو، یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. تیسرا کیوں ہو گیا؟ ساس، بہو، داماد ستا رہے، جٹھانیاں، نندیں، یہ ہمارے مسائل ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی نظر میں ان مسائل کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. اچھا، میں اگر آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں کہ اللہ کی نظر میں ان مسائل کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، تو میرا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ اتنے عرصے سے بیانات کر رہا ہوں تو میں امتحان لوں کہ ہمیں اللہ یہ بتاتا ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ ویلیو مت دو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر میں آپ سے پوچھوں بھئی بنگلہ، گاڑی، عزت، شہرت، یہ تو بڑی ویلیویبل چیزیں ہیں نا. اللہ کہہ رہے ہیں بھئی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کیوں؟ کیا دلیل کیا ہے اللہ کے پاس؟ نہیں، حیثیت نہیں ہے، یہ تو دعویٰ ہے نا. دلیل کیا ہے؟ جی نہیں، وہ نہیں، مزہ نہیں آیا یار. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو بار بار بیان میں ایک بات ہو رہی ہے، کیا بول رہا بھائی؟ کیا کہہ رہا ہے؟ عارضی ہے، عارضی. اتنی سی بات ہے، ختم ہونے والی چیزیں ہیں. جو چیز آپ سے واپس لے لی جائے، دیکھو ایک گاڑی آپ کے پاس لینڈ کروزر ہے، بڑی خوبصورت بہترین گاڑی، غریب آدمی کو دے دی کسی نے. ہمارے محلے میں ایک دفعہ ایک صاحب آئے، وہ پتہ نہیں 400 سی سی یا 500 سی سی بائک تھی ان کے پاس. یہ 1000 سی سی کی ہوتی ہے نا، ہیوی انجن، 4 سیلنسر لگے ہوتے ہیں. تو میری عمر 14-15 سال تھی اس وقت، تو مجھے شوق تھا ہیوی بائکیں چلانے کا. شوق پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، چلانا ممکن نہیں تھا، ابا تھوڑی خرید کے دیتے. تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے، ان سے دوستی تھی. میں نے کہا یار ذرا گلی کا چکر لگانے دو. انہوں نے کہا لگا لو. ہم بیٹھے ہیوی بائک، بولو بھائی لوگ پوچھ رہے ہیں کس کی ہے. اب اگر میں کہوں میری ہے، پھر تو زبردست بات ہو گئی. پھر کیا ہے بھائی؟ پھر تو ہمارے پاؤں زمین پہ اب لگیں گی نہیں. میری میری بار بار بتاؤں گا نا دوستوں کو بھی. اس زمانے میں تو آدمی کو ویسے بھی شو مارنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے. میری بائک، میری بائک، پیچھے لکھوا دیتا ہٹو بچوں، ایسا ہی ہوتا نا. لیکن پہلے لوگوں نے دیکھا، بولا بھائی واہ بھائی ان کے پاس تو اس عمر میں ماشاءاللہ اتنی زبردست بائک آ گئی، اتنی سی ایج میں ایسی ہیوی بائک لے کے گھوم رہا ہے. تو لوگ جب میرے پاس آ کے پوچھتے کہ یار کیا بات ہے یار، تو میں کہتا بھائی میری نہیں. تو اب کیا فخر کرے آدمی؟ بس تھوڑا سا مزے لو، بائک گھماؤ، واپس کرو. تو فخر اس چیز پہ ہوتا ہے جو کس کی ہوتی ہے؟ اپنی. اپنا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنا بولو بھائی کچھ ہے ہی نہیں، تو کیا فخر کرنا ہے یار؟ تو جو چیزیں اپنی سمجھی جاتی ہیں وہ اپنی نہیں ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ تو یہ کس کی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں بھائی، اللہ واپس لے گا. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے زبان نہیں دی؟ یہ زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے. یہ ہونٹ کس نے دیے؟ شفتین، 2 ہونٹ.
ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، کوئی ایک چیز بھی اپنی نہیں. تبھی یہ جو پیون کاری ہے نا، ٹرانسپلانٹیشن کا جو عمل ہے، اس کو علماء ٹھیک نہیں سمجھتے. آنکھیں ڈونیٹ کر دینا اور مختلف پارٹس ڈونیٹ کر دینا، یہ اکارڈنگ ٹو اسلام اچھا کام نہیں ہے. انسانیت کی خدمت کا حکم ہے. ایسی خدمت کہ آپ اپنے پارٹس ہی دائیں بائیں کرنا شروع کر دیں، نہ نہ نہ. بعض علماء کا اختلاف ہے کچھ ایسے پارٹس کے بارے میں جس پر انسانی زندگی موقوف ہے، جیسے گردے کے بارے میں اختلاف ہے، کڈنی ڈونیٹ کرنا، لیکن بہت سے علماء اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے. لیکن بہرحال وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، کچھ جائز کہتے ہیں، کچھ کڈنی وغیرہ ڈونیٹ کرنے کو. لیکن میں ابھی اس پیچیدہ مسئلے کی بحث میں نہیں جاؤں گا، دونوں طرف دلائل ہیں تو. لیکن کم از کم مرتے ہوئے اپنے جسم کے اعضاء ڈونیٹ مت کیا کرو. ہم مالک نہیں ہیں ان چیزوں کے، اللہ نے ہر ایک کو مختلف پارٹس دیے ہیں، بس اسی کے استعمال کے ہیں. یہ کوئی بائک تھوڑی ہے کہ یار ذرا استعمال کے لیے دے دو، تو آنکھیں دے دو، کان دے دو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو غیر مسلم ڈونیٹ کر چکے ہیں ان کے مذہب میں جائز ہے، ان کا تو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے. تو پہلے سے کوئی اس طرح کے پارٹ رکھا ہوا ہو تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس نے کر ہی دیا نا، وہ تو ویسے ہی ضائع ہو ہی گیا. بہرحال یہ پیچیدہ مسئلہ بھی، میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، اس پر پورا پھر لوگ اسی پہ شروع ہو جائیں گے بحث کرنا. اس میں کافی تفصیلات ہیں، اس کو چھیڑا تو موضوع چینج ہو جائے گا. تو ہم اپنی آنکھوں کے مالک نہیں ہیں. یہ جو اللہ نے ہمیں 2 عدد گردے دیے ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ بھی چھن جائیں گے. ایک گردہ خراب ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ایک خراب ہو گیا، بھائی مرو گے تو دونوں خراب ہو جائیں گے، کیا خیال ہے؟ کوئی بھی چیز ہماری اپنی نہیں ہے. لہذا جب ہماری اپنی اخپل ہے ہی نہیں تو پھر فخر کرنا کیسا؟ تو اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ یہ چھن جانے والی چیزیں ہیں. دیکھو اپنی سوچ کے زاویے کو درست کر لیا نا تو کام ہٹو بچو ہو جائے گا. انسان جو ہے نا، یاد رکھیں، انسان کی ایک مزاج بنتا ہے انسان کا، ماحول میں رہ کے نا وہ ہر چیز کو ایک زاویے سے دیکھتا ہے. جس ماحول میں آپ بیٹھیں گے نا، آپ کو ہر چیز اسی زاویے سے نظر آئے گی. مثلاً آپ اگر MBBS کر رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، 24 گھنٹے میڈیکل سائنس، تو آپ ہر آدمی کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھو گے کہ یہ صحت مند ہے یا بیمار. سمجھ رہے ہو؟ سچا ہے، جھوٹا ہے، اس کی ویلیو آپ کی نظر میں یہ چیزیں نظر سے اوجھل رہیں گی. اور آسان مثال دیتا ہوں، جو لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں یا جو لڑکیاں ماڈلنگ کرتی ہیں، ایکٹریس بنتی ہیں یا جو ایکٹر بنتے ہیں، تو وہ ہر آدمی کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ہینڈسم ہے یا نہیں. سمجھ رہے ہو؟ ان کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ فٹنس کی. فزیکل فٹنس ہے، خوبصورت ہے یا نہیں، سب سے پہلے ان کا تبصرہ اسی پر ہوگا. آج کل چونکہ فلموں نے، ڈراموں میں حسن پرستی کو بہت زیادہ پروموٹ کر دیا ہے، تو انسان کو ناپا جاتا ہے کس سے؟ حسن و جمال سے. اخلاق گئے تیل لینے. خواتین کی بھی یہی بات ہے، ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنی خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں دیکھو، اس کے ناک دیکھو، موٹی ہے، ٹھگنی ہے. یہی صبح سے شام تک. جو لڑکی ذرا خوبصورت ہوگی اس کی عزت بھی زیادہ، اس کے دوست بھی، اس کی فرینڈز بھی زیادہ. شکل اچھی نہیں ہے، جاؤ. کیونکہ ڈرامے فلمیں دیکھ کے نا یہی ذہن بن گیا ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ شکل. کیونکہ دور اداکاروں کا دور ہے نا بھائی، سنگروں کا دور ہے، اداکاروں کا دور ہے، تو یہی سوچ پروموٹ ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ آپ کی باڈی کی فٹنس. اور یہ ینگ جنریشن میں زیادہ ہے، کیونکہ جو عمر زیادہ ہوتی ہے تو فٹنس کہاں چلی جاتی ہے، تو ان کی نظر میں پھر ان چیزوں کی ویلیو نہیں رہتی. لیکن جوان آدمی کو بس وہ پہلی نظر میں فٹنس ہی دیکھے گا، یہی چیز دیکھتا رہے گا وہ بیٹھ کے. اور لڑکیاں بھی یہی چیز دیکھتی رہتی ہیں. تبھی بیوٹی پارلر ترقی کر رہے ہیں. اور بیوٹی پارلر کا جو، حالانکہ یہ دیکھو اتنا ٹائم تو نہیں لگتا نا کسی کی بیوٹی میں. کیا کر رہے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے ہیں؟
لیکن اتنا سر پہ مسلط کر لیا ہے، گھنٹوں گھنٹوں بیوٹی لڑکیاں بھی جاتی ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں پولیس بھیجنی پڑتی ہے، بھائی بیوی کو نکلوا کے لا یار، جا کے بیٹھی ہوئی ہے وہاں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. اور آدمیوں کا بھی اب یہی سیٹ اپ بنتا چلا جا رہا ہے. بیوٹی پارلر گئے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں بیٹھ کے، کیا کر رہے ہو یار تم. تو کیا ہے کہ چونکہ سوچ کا جو زاویہ ہے نا وہ چینج ہو گیا. آپ اگر تبلیغ میں جائیں گے تو زاویہ آپ کا مکمل وہ بالکل ہی گھوم جائے گا، وہ شکل کو دیکھتے ہی نہیں کیسا لگ رہا ہے. وہ جاؤ بھائی بھاڑ میں جائے، ہم نے کوئی شادی تھوڑی کرنی ہے بھائی. اب ایک امیر صاحب بنا دیا تبلیغ میں، کسی کو شکل دیکھ کے بناتے ہیں بھائی، جس کا وقت زیادہ لگا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا، جس کا وقت تبلیغ میں زیادہ لگا ہوا ہے وہی ہم نے کوئی اس کو دولہا تھوڑی بنانا ہے یا کوئی فلم میں تھوڑی اداکاری کروانی ہے بھائی. تجربہ زیادہ ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، ذمہ دار بنا دو. اب وہاں 24 گھنٹے آپ باتیں سنتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا، دین آئے گا ہماری زندگی میں، ساری دنیا. تو آپ کی نظر میں یہ جو فزیکل فٹنس ہے اس کی ویلیو اتنی نہیں رہتی. اب آپ کی نظر میں تہجد کی، اللہ کے خوف سے رونے کی، ان چیزوں کی ویلیو خود بخود بولو بھائی بڑھ جائے. اب آپ دیکھو گے یار جو تہجد بھی پڑھتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، آپ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو گے. یار یہ جماعت میں 4 مہینے لگائے، اس جیسا بندہ مجھے جماعت میں نہیں ملا، اس کی میں خدمت زیادہ ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ علم زیادہ ہے اس کے پاس. جماعت میں آپ نکلو، کوئی عالم ہو نا تو لوگ اس کے قریب زیادہ آتے ہیں. علماء کا جتنا اکرام جماعت میں ہوتا ہے نا اتنا کہیں بھی نہیں ہوتا، وہ زیادہ آتے ہیں اس کے قریب. تو بھائی اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا تو اس کی جو سوچ کا جو زاویہ ہے اسی حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے. تو ہم چونکہ دن رات دنیا میں ہر وقت وہی باتیں ہیں تو ہمارے اچھا ایک تاجر جو ہے اس کی سوچ کا زاویہ یہ اس کے پاس پیسے کتنے. فیکٹریوں کے مالکان بھی ہم نے دیکھے ہیں، ان کو کسی کی فزیکل فٹنس سے کوئی وہ نہیں ہوتی. وہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں، تیرا بزنس کیا ہے، چاہے توند یہاں تک نکلی ہوئی ہو، فٹنس تو گئی توند یہاں تک ہو، باقی چیزوں کا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ جہاں بھی پہنچا دیں آپ. ہم نے بڑے بڑے تاجر دیکھے ہیں، یہ اتنی لمبی لمبی توندیں ان کی، ٹیڑے میڑے آڑے ترچے، کہیں سے حسن و جمال قریب سے، یعنی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکا کبھی، لیکن ان کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. وہ آپ کو عزت اس پہ نہیں دیں گے آپ اچھے ہیں، برے ہیں، خوبصورت ہیں، بدصورت ہیں، تبلیغ میں کتنا وقت لگائے، تہجد پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، نہ 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 نہ. ہاں بھی تیرا بتایا کہ تیرا بزنس، میرے پاس سادی ٹاؤن کے پلاٹ ہے، تیرے پاس کہاں کے ہیں؟ یار میں تو ڈیفنس میں کھیل رہا ہوں، میں نہیں کھیل رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو تیرے پاس اتنا سرمایہ، تیری اتنی ٹرانزیکشن ہے بینک. اچھا بینک والوں کی نظر میں اس کی ویلیو ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن کتنی ہے. آپ بینک جاؤ، بہت خوبصورت ہو آپ، نور برس رہا ہے، چائے کا نہیں پوچھے گا، آپ پوچھے گا اس پہ ہے کہ آپ کو چائے پلائیں، وہ بولے گا یار اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں. اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، کروڑوں کی ہوتی ہے، تو آپ کو فون کر کے کہے گا سر میں خود آ رہا ہوں آپ کے پاس، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. کیونکہ وہ ان کا تو کام یہی ہے نا، ان کی نظر میں ویلیویبل آدمی وہ ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے تگڑے پڑے ہوئے ہیں. حلال کیوں، حرام کیوں، وائٹ منی ہو، بلیک منی ہو، وہ آپ کی بلا سے منی ہونا چاہیے. توند یہاں تک ہو، کوئی رمضان میں نشاط ہو، باقی کتنے رکھنے ہیں وہ ہر ایک کی صحت الگ ہے. اتنے تو اتنا ٹارزن تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ رمضان شعبان پورے 2 مہینے روزے رکھے پھر آگے، شعبان اور رجب میں پورے 2 مہینے روزے رکھے پھر آگے اس میں طاقت ہو اور رمضان میں بھی رکھ لے. تو یہ اتنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ٹھیک نہیں ہے. آج کل صحتیں نہیں ہے لوگوں کی. میری 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی مرتد ہو گئی ہے، اور اس کی ایک بیٹی بھی ہمارے لیے قرآن، اور اس کی ایک بیٹی بھی ہمارے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے. حکم یہ ہے کہ اس سے تعلق بالکل ختم کر دیں. پہلے تو کوشش کریں کہ مرتد جس بیس پہ ہوئی ہے اس کو جو اشکالات ہیں ان اشکالات کا جواب دیں. اس کو کس نوعیت کے اشکالات ہیں، ہر فیلڈ کے ماہرین موجود ہیں الحمدللہ. جتنے بھی غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات بہت آسان جوابات ہیں، موجود ہیں. تو بچی کو آپ سمجھائیں، بعض آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اس سے قطع تعلق کر دیں ہمیشہ کے لیے. اس کا وراثت میں بھی شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور آپ کا اس سے پھر کوئی لین دین نہیں ہوگا. نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور موت کے بعد اس کو بس گڑھا کھود کے دبا دیا جائے گا زمین میں. اس کی وہ عزت اور وہ اکرام جو ایک مسلم کی ہوتی ہے، غسل، کفن، نماز جنازہ اور تعزیت، کچھ بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے. تو مر جائے تو لواحقین جو بھی ہیں وہ کیا کریں
کچھ بھی نہ کریں, گورنمنٹ جو کرنی ہوگی وہ کرے گی, اور اگر آپ کے قریب قریب میں ہے تو گڑھا کھود کے اس کو بس ایک کسی بھی قبرستان میں دفن کر دیا جائے, غیر مسلموں کے قبرستان میں. تو اس کے لیے سنت قبر بنانا بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر موبائل سے بد نظری شروع ہو جائے تو اس سے بچنے کا کیا حل ہے؟ موبائل دیکھنا چھوڑ دیں, یہی حل ہے بھائی. موبائل جائز کاموں کے لیے رکھیں, بد نظری کے لیے نہ رکھیں. اور شروع میں چند دن تکلیف ہوگی, اس کے بعد پھر عادت ہو جائے گی. تو برائی, جیسے برائی کرتے رہنے سے برائی کی عادت پڑتی ہے, تو برائی چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے. میرے 9 بچے ہیں اور میں اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہوں. ماں باپ کہاں رہتے ہیں بھائی پھر؟ اور والد کی آمدن اتنی نہیں ہے کہ گزارا ہو سکے, اور شوہر کچھ خرچہ وغیرہ بھی نہیں دیتا. بہت ہی الو کا پٹھا ہے, 9 بچے پیدا کر دیے کمبخت نے. سوری, مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ گالیاں دینا مسائل سیشن میں بیٹھ کے. بہت ہی کوئی بے شرم انسان ہے کہ 9 بچے پیدا کر دیے اور خرچہ نہیں دے رہا. تو کیا میں زکوٰۃ لے سکتی ہوں؟ جی لے سکتی ہیں, اگر آپ کے پاس گولڈ وغیرہ سونا وغیرہ نہیں ہے. اللہ آپ کے شوہر کو ہدایت دے. باقی یہ بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے نا, بیٹے خاص طور پہ, تو پھر انشاءاللہ آپ کی غربت دور ہو جائے گی. یہ وقتی آزمائش ہے. ظاہر ہے 9 بچے ہیں تو پہلا والا کچھ قریب البلوغ بھی تو ہوگا نا, بلوغت کے قریب ہوگا. تو میں فیوچر کی آپ کو خوشخبری سناتا ہوں, انشاءاللہ یہ بیٹے آپ کو کما کے دیں گے, کیونکہ اولاد کی کثرت یہ بہرحال رزق کی تنگی میں دوری کا ذریعہ ہے, رزق کی تنگی میں کمی کا ذریعہ ہے. قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. تو وقتی آزمائش ہے. تو دیکھیے جب بیٹے آپ کے بڑے ہوں گے نا انشاءاللہ, تو سب سے زیادہ آمدن آپ ہی کی ہوگی انشاءاللہ. ایک مرد نے اپنی سالی سے رضامندی کے ساتھ استغفر اللہ بدکاری کی, اور اب ان کے بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کے لیے بضد ہیں, تو کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے؟ بچوں کی شادی تو ہو سکتی ہے آپس میں, کیونکہ حرمت مصاہرہ میں یہ ہوتا ہے کہ جس سے زنا کیا ہو اس کے اصول اور اس کی اولاد سے یہ زانی نکاح نہیں کر سکتا, اور جس نے زنا کیا وہ بھی اس کی اولاد اور اس کے اصول سے نکاح نہیں کر سکتا. دونوں کی اولادیں آپس میں نکاح کر سکتی ہیں, لیکن اللہ ہدایت دے. اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ, خاص طور پہ سالی کے ساتھ بدکاری کرنا. بس آخرت کا خوف ختم ہو گیا ہے, آگ ہی آ گیا آخرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا کرنے والے, معراج کی رات میں آپ نے دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, انہی برہنہ جسموں کے ساتھ, اور آگ کے شعلوں کے ساتھ وہ اوپر اٹھتے ہیں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا کہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. اسی طرح اللہ نے ان کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا. اور سالی کا بہنوئی کے ساتھ زنا کرنا تو اپنی بہن کے ساتھ بھی ایک بے وفائی ہے. بہن جیسا پیارا اور خوبصورت رشتہ, اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہے کہ یہ تو ڈبل گناہ ہے, دگنا درد دگنا گناہ ہے. فاطمہ صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں, میں شادی شدہ ہوں اور صاحب اولاد ہوں, میں ملازمت کرتی ہوں اور اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کی کفالت کرتی ہوں. اس خدمت کا موقع ملنے پر بہت خوش ہوں. آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا اپنے ماں باپ اور بہن بھائی پر خرچ کرنا صدقے میں شمار ہوگا, یا مجھے الگ سے صدقہ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ یہ بھی فرمائیں کہ کیا میں اپنی زکوٰۃ اپنے بالغ بہن بھائی کو دے سکتی ہوں جو مالی طور پر صاحب حیثیت نہیں ہے؟ نیز یہ بھی بتائیے کہ کیا میں اپنے والد کے قضا, روزوں اور نمازوں کا کفارہ ان کی اجازت سے اپنے مال سے دے سکتی ہوں؟ وہ سب کام کر سکتی ہیں جن چیزوں کا بھی آپ نے پوچھا ہے. اور جو شریعت میں رشتہ داروں پہ جو خرچ کرنے کا صدقہ ہے نا, اس میں 2 ثواب ملتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, صدقے کا ثواب بھی اور رشتہ داری جوڑنے کا ثواب بھی. تو اللہ آپ کو اور توفیق دے, آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ اور برکت دے. لیکن ہمیں رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا چاہیے, لیکن دوسرے جو دیگر شریعت کے مصارف ہیں نا, جہاں شریعت نے بتایا اگر وہاں ضرورت ہو تو وہاں بھی خرچ کرنا چاہیے. جیسے دین کی تبلیغ کے لیے, یا کوئی آپ کو بہت زیادہ ضرورت مند مل جاتا ہے جو بیچارہ کھانے پینے کا محتاج ہے, جبکہ رشتہ داروں کو آپ نے دیکھا کہ کھانا پینا ان کو اچھا مل رہا ہے, تو پھر اس مسکین کو ترجیح دینی چاہیے ایسے موقع. یعنی اگر رشتہ داروں کا پیٹ بھرا ہوا ہے, ان کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے, اور کسی ایسے فرد کو بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ نے اس کی ضرورت پوری نہ کی, تو وہ تو بالکل ہی حالت اس کی غیر ہو جائے گی. تو پھر ایسے موقع پہ شریعت ضرورت مند کو ترجیح دیتی ہے رشتہ داروں کو. نارملی تو رشتہ دار ہی کو ترجیح دینی چاہیے. انصاری حفظ الرحمان مالیگاؤں مہاراشٹر سے, مفتی صاحب یوٹیوب پر خواب کی تعبیر دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے مولانا یوٹیوب پر خواب کی تعبیر بتاتے ہیں, یہ تعبیریں دیکھنا کیسا ہے؟ ہمیں آپ کی طرف سے ہمارے پہلے سوال کا جواب ملا مفتی صاحب, بہت خوشی ہوئی, دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی اور رحمت نازل فرمائے. آپ لوگ میری دشمنیوں میں اضافہ کر رہے ہیں, عاملوں کے خلاف بلوا کے. میں بہت بولتا ہوں عاملوں کے خلاف, اور انشاءاللہ مرتے دم تک بولتا رہوں گا. اکیلا ہی بول رہا ہوں, کوئی اور بھی بولے تو میں چپ ہو جاؤں.
اسی طرح یاد رکھیں یوٹیوب پہ جو خوابوں کی تعبیروں کے دھندے شروع کیے ہیں نا، ان میں بھی ڈرامے بازی. خواب کی تعبیر اتنی ہلکی بات نہیں کہ پورے چینل کھول کے خواب آ رہے اور تعبیریں پارسل کرنا شروع کر دی. اتنا ہلکی بات نہیں. اس کا تعلق ہے ذہنی فراست سے. بعض لوگوں کو اللہ نے غیر معمولی فراست دی ہوتی ہے، لیکن ایسی فراست کسی کے پاس نہیں ہوتی کہ ہر وقت جو بھی فون کر رہا ہے خواب کی تعبیر آپ اس کو بتائے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا. اس میں بہت سوچنا پڑتا ہے، بہت کچھ اللہ کی طرف سے بھی بعض دفعہ مدد ہوتی ہے انسان کی. تو کبھی کبھار کوئی خواب کسی کو بہت ہی عجیب سا آ جائے اور اس کو لگے کہ یہ کچھ ایسا ہے جس کی کوئی تعبیر ہوگی، تو پھر وہ کسی صاحب فراست بزرگ کے پاس جائے. تو وہ بزرگ اس کے سارے حالات کو دیکھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کی تعبیر متعین کی جاتی ہے. یہ اتنا آسان عمل ہوتا تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو معجزے کے طور پہ نہ دیا ہوتا. یوسف علیہ السلام کو تو معجزہ تھا. تو معجزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو عام پبلک نہیں کر سکتی. تو جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے وہ درست نکلتا تھا. تو ایسے تھوڑی کہ جو بھی اٹھے یوٹیوب پہ پورا چینل بنا لے. اور اکثر میں نے دیکھا جن لوگوں نے چینل بنائے وہ دیکھیں دو کام جو ہے نا، خوابوں کی تعبیروں کا دھندا اور روحانی ٹوپی ڈرامہ، یہ دو کام وہی لوگ کریں گے جو نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہے، نہ ان کے پاس دین یا دنیا کی ایجوکیشن ہے. اب وہ معاشرے کے بیکار ترین فرد ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا. تو کار آمد ترین فرد بننے کے لیے جن چڑیل بھوت یا خوابوں کی تعبیر یہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو اتنی عزت ہوتی ہے ان کی، اور ایسے لوگ ان پہ ٹوٹتے ہیں تو وہ بھی ہنستے ہیں کہ یار دیکھو ہم نے تمہیں الف بے پے تے ٹے سے جیم ہے، جیم اور ہے کے درمیان والا لفظ آپ خود ایڈ کر لیں، ہم نے تمہیں یہ بنا دیا اور تم الحمدللہ طبیعت سے بن گئے. تو اس لیے آپ جو ہے یہ نہ بنے، ہے سے پہلے والا لفظ نہ بنے. آپ اپنے اوقات کو، اپنے پیسوں کو، اپنی صلاحیتوں کو ان لوگوں پہ ضائع نہ کریں. یہ وہمی بنا دیں گے آپ کو، یہ آیا تو یہ خواب آیا تو یوں ہو رہا ہے، یہ خواب آیا تو یوں ہو رہا ہے. تو باقی کوئی اچنبے کا عجیب سا کوئی کبھی خواب آ جائے آپ کو لگے، جب بہت ہی تگڑا خواب آتا ہے نا تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اس کی کوئی تعبیر ہوگی. ورنہ نارملی تو پراگندہ خیالات ہوتے ہیں جو آتے رہتے ہیں، حالات کی وجہ سے الٹے پلٹے خیالات آتے رہتے ہیں خوابوں میں، تو اس کی کوئی تعبیر ہی نہیں ہوتی. تو کبھی آ جائے تو کوئی جس کو اپنے علاقے میں دیکھے نا، کوئی ذہین ہے، کوئی عالم ہے جن کو اللہ نے غیر معمولی فراست دی ہے، ان سے جا کے اپنے خواب کو پیش کریں ان کے سامنے، اور وہ پھر جو تعبیر بتائیں. تو پھر خواب جو ہے نا، جو تعبیر اس کی بتائی جاتی ہے پھر ہوتا بھی ویسے ہی. اگر کوئی صحیح صاحب فراست تعبیر بتائے تو بس اتنا کافی ہے. باقی اپنی جاگتی حالت کو زیادہ فوکس کریں. سوتے میں کیا دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں، جاگتے میں کچھ الٹا سیدھا نظر آ رہا ہے تو پھر مجھے بھی بتائیں آپ. تو جاگتے میں اگر صحیح نارمل حالت چل رہی ہے تو پھر سیٹ ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ غسل میں اگر ناک کے اندر 3 بار اچھی طرح پانی نہ جائے تو کیا ہم 3 بار سے زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وہم بڑھے گا آپ کا اور جو ہے پوری ٹینکی خالی ہو جائے گی. جس کا 3 بار میں بھی پانی نہ جائے نا ناک میں، اس کا مطلب اس کا واٹر پروف ناک ہے. اب یہ نہیں جا سکتا. شریعت نے 3 بار رکھا ہی اس لیے کہ ایک بار میں بعض دفعہ نہیں جاتا، 2 بار ہو جائے گا، 3 بار ہو جائے گا. بس 3 بار کافی ہے، اسی میں ہو جائے تو ہو جائے. ہاں کہ اس کو کسی کو وہم کی بیماری نہیں ہے اور غلطی سے اس کی ناک میں یوں پانی لے جا رہا تھا، بعض دفعہ کونی ادھر لگ گئی، پانی گر گیا، پھر اس کو شک ہوتا ہے کہ یار پانی پہنچا نہیں، وہ 3 بار سے زیادہ کر لے. لیکن نارمل آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. آج کل وہم کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو 3 دفعہ میں بھی جس کمبخت کی ناک صاف نہ ہو، اس کا مطلب یہ سروس اسٹیشن جائے اور وہاں جا کے صاف کروائے. پاکستان سے کسی نے پوچھا، میں نے پہلے جاندار چیزوں کی پینٹنگز بنائی ہوئی تھی، مگر اب حرام ہونے کا پتہ چلا تو حلال پینٹنگ بنانا چاہتی ہوں، لیکن جو پہلے بنائی ہوئی ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر ان غیر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے لکھ دیا جائے تو کیا ان پینٹنگز کی معافی مل سکتی ہے؟ اور اگر کسی جانور کی پینٹنگ بنا کر اس پر غیر الحیہ واللہ عالم یہ کیا لکھا ہوا ہے لکھ دیا جائے تو کیا وہ بھی شرک ہوگا؟ جاندار کے چہرے کی جو آپ نے پینٹنگ بنائی ہے اس کو مسخ ہی کرنا پڑے گا، آئندہ بھی نہ بنائیں، اور جو پہلے بنا چکی ہیں ان کے چہروں کو آپ مٹا دیں. تو ورنہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کے مٹانے کا حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہیں. حضرت علی کو باقاعدہ اس مشن پہ بھیجا تھا مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدینہ شہر میں، کہ جہاں کوئی تصویر نظر آئے مٹا دو اس کو. تو اسلام میں شدید ضرورت کے بغیر آپ کی مثال یعنی جو پرنٹڈ تصویر ہے وہ نہیں رکھ سکتے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا، تو اس سے اجتناب کریں. بنت ایوب یوں کیسے؟ میرے بھائی نے اپنے سالے کی بیٹی گود لی تھی،
اب اس بچی کی شادی ہو رہی ہے، اب نکاح نامے پر اگر وہ میرے بھائی کا نام ولدیت کے طور پر لکھ دے تو کیا نکاح صحیح ہوگا، یا ولدیت پر کوئی بھی نام نہ لکھیں تو کیا یہ صحیح ہوگا، جبکہ اس بچی کے والدین حیات ہیں اور میرے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے؟ بچی کے اوریجنل ابا کا نام لکھنا پڑے گا تمام ڈاکومنٹس میں بھی اور نکاح نامے میں بھی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ابا کا نام ہی نہ لکھا جائے یا ابا کے علاوہ کسی اور کا نام لکھ دیا جائے، قرآن نے صاف طور پر اس سے منع کیا ہے۔ محمد شعیب چاندپور بجنور انڈیا سے، غیر محرم لڑکی کا موبائل میں فوٹو دیکھنا کیسا ہے جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہو؟ ٹھیک نہیں ہے بھائی، کیوں لڑکی کا فوٹو دیکھ رہے ہیں آپ بلا وجہ؟ سعد احمد میاں چنو سے، کیا قرآن مجید کا صرف اردو ترجمہ شائع کر سکتے ہیں؟ بہت سے علماء نے اس عمل کو ناجائز اس لیے قرار دیا ہے کہ اس میں قرآن کی تحریف ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ عربی ہو نیچے ترجمہ ہو تو اگر کوئی غلط ترجمہ کرے گا تو علماء پکڑ لیں گے نا کہ دیکھو یہ عربی میں کیا لکھا ہے، نیچے ترجمہ کیا ہے، لیکن خالی ترجمہ ہوگا تو امکان ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تحریف کر لے۔ لیکن اگر کوئی معتبر عالم ہے جس کے علم پر وقت کے علماء کو اعتماد ہے، وہ اگر صرف ترجمہ شائع کریں تو پھر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ کیونکہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہ ان سے اس بات کا امکان بہت بعید ہوتا ہے کہ وہ غلط ترجمہ کریں، لیکن ایک عام آدمی وہ یہ کام نہ کرے، اس میں خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دروازہ کھل گیا تو لوگ پھر قرآن کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا شائع کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ انتظامی طور پر اس کو منع کیا جاتا ہے۔ حافظ نعیم راجا، اچھا یہاں یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے کوئی مستند عالم دین کا ترجمہ ہونا تو وہ صرف ترجمہ بھی شائع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ غیر مسلم پھر قرآن کو پڑھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم کیوں مذہبی کتاب پڑھیں، تو اس میں صرف ترجمہ شائع کر دیا جائے کسی مستند عالم دین کا ہو تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ حافظ نعیم راجا، یہ کہاں سے کہ سیجی کوٹ؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا لکھا ہے، فوریکس اور آن لائن ورک حلال ہے یا ناجائز ہے؟ یہ لفظ انہوں نے کٹا ہوا ہے جو ہمارے پاس کمپوزنگ میں نا تو صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھیں آن لائن کوئی بھی کاروبار ہو، بہت ساری ایپس آ رہی ہیں، بہت سارے کاروبار کے طریقے آ رہے ہیں، تو بار بار میں یہ بات بتاتا ہوں کہ آن لائن بزنس میں چند چیزوں کا خیال کریں۔ اگر کوئی چیز بیچنی ہے تو اپنے یا اپنے کسی نمائندے کے قبضے میں لائے بغیر نہیں بیچ سکتے، پہلی بات۔ نمبر دو پارٹیوں کے درمیان بیچنے کا کمیشن لے سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں بیچنے والے آپ نہیں ہوں گے۔ آپ یہ کہو گے فلاں بیچ رہا ہے، تم خرید رہے ہو، میں تمہیں ارینج کر کے یہ چیز دلوا دوں گا، تو پھر یہ کمیشن ہوگا، لیکن وہ چیز پھر آپ کے زمان میں نہیں ہوگی۔ آپ وہاں سے لے کے جب تک وہ بندہ قبضہ نہیں کر لیتا، وہ ہلاک ہو گئی تو کمپنی کا نقصان ہوگا، آپ کا نقصان نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اگر بیچنے کے لیے آپ لے رہے ہو تو میں نے جیسے پہلے نمبر پہ بتایا کہ اپنے قبضے میں لیں، اس دوران ہلاک ہو گئی تو آپ کا نقصان ہے، قبضے میں آنے کے بعد پھر آپ آگے بیچیں۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بیچنے کا وعدہ کر لیں، جو سب سے آسان صورت ہے۔ آپ بتائیں یہ پروڈکٹ ہے مارکیٹ میں اتنے کی دوں گا، بتاؤ تم لینا چاہتے ہو، انٹرسٹڈ ہو تو مجھے بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی میں آپ سے اتنے کی لے لوں گا، لی نہیں ہے لے لوں گا، پھر آپ خریدیں، اپنے وکیل کے ذریعے قبضہ کریں یا خود قبضہ کریں اور پھر اس کو بتائیں کہ بھئی یہ چیز ہے اب آپ بتاؤ، تو اس دوران اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ واپس کر دے آپ کو، اور اس دوران یہ چیز ہلاک ہو گئی یعنی قبضے میں آنے کے بعد تو آپ کا نقصان ہے، کمپنی کا نقصان نہیں، تو پھر آپ لے جا کے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ بیچنے کا وعدہ تھا، بیچا نہیں ہے، لیکن اس کو یہ آپشن ہوگا اس وعدے میں کہ وہ جو بائر ہے نا وہ مکر بھی سکتا ہے، کہہ رہا ہے میں نے وعدہ تو کیا تھا لیکن اب میرا موڈ نہیں ہے خریدنے کا۔ یہ تین طریقوں کے علاوہ آن لائن جو خرید و فروخت کے طریقے چل رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ انڈیا سے نے پوچھا میرے بابا میرے بھائی کی شادی خالہ کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں لیکن میرا بھائی نہیں کرنا چاہتا، وہ زبردستی کر رہے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ زبردستی نہیں کر سکتے بھائی، کسی کی شادی زبردستی کریں گے وہ بیوی سے محبت نہیں کرے گا، اس کو بوجھ سمجھے گا، تو بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس میں۔ محمد جنید بھورا والا، منگنی کے بعد منگیتر سے بات کرنے کے لیے سری نکاح کرنا کیسا ہے؟ اپنے دوست کو گواہ بنا کر تاکہ گناہ سے بچ جائے۔ یہ جو ہے نا لڑکے سری نکاح کرتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو لڑکی کا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا بھی عام حالات میں قابل تعریف نہیں ہے۔ جب منگنی ہو گئی ہے تو یا تو ڈٹ جاؤ، جا کے بولو کہ ایسی کی تیسی میری شادی کراؤ ورنہ میں رشتہ توڑ رہا ہوں، کہیں اور شادی کر رہا ہوں۔ ایسے بدماشی سے کام کریں، یہ خفیہ نکاح، اس کے سائیڈ ایفیکٹ لڑکیوں کو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لڑکا تو کر لیتا ہے، اس کے بعد چھپ چھپ کے ملتا رہتا ہے، اور پھر اس جب بعض دفعہ پریگننسی ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ آپس میں اتنے پھڈے ہو جاتے ہیں، لڑکا اس کو چھوڑ دیتا ہے، بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو جب ایک چیز پراپر وے میں ہو رہی ہے تھوڑا صبر کر لو، ٹائم سے پہلے آگے بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر صبر نہیں ہو رہا تو لڑکی والوں کو بتا دو بھائی مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے، یا مجھے جلدی ہے نکاح کی، آپ نے اگر دینی ہے اپنی بیٹی دے دیں، ادروائز میں منگنی توڑ کے کہیں اور شادی کر رہا ہوں۔ عبد الرحمان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں میں جہیز کے خلاف ہوں مگر لڑکی کا شوق ہے کہ اس کے گھر والے اس کو تحفے کے طور پر چیزیں اور سامان بھیجیں، تو گفٹ قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟
آپ مضبوط لہجے میں لڑکی والوں کو بتا دیں کہ مجھے جہیز بالکل بھی نہیں چاہیے. ڈرامے بازی نہ کریں اس میں. بعض دفعہ اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں, اندر اندر سے ہوتا ہے کہ چاہیے, پھر بھی وہ دے رہے ہیں, تو پھر یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. پھر لڑائی جھگڑا نہ کریں, اس سے اختلافات ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں. وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو آپ پھر زبردستی نہیں روک سکتے. شمس الدین علی احمد خان انڈیا سے, کیا گدھے کا گوشت کھانا مکروہ ہے؟ ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان, خاص طور پر کرغزستان اور قزاقستان میں تو گدھے کا گوشت, سنی حنفی بھی گدھے کا گوشت کھاتے ہیں. اور یہ بھی سوال ہے کہ مکروہ کام کرنے سے کیا انسان کو گناہ ملتا ہے؟ گدھے کا گوشت حرام ہے بھائی, صحیح حدیث ہے. حنفی ہو یا شافی ہو, سب کے نزدیک حرام ہے. لاہور میں کھلایا گیا تھا, وہ بھی غلطی سے, جان کر وہاں بھی نہیں کھایا گیا ہے, تو حرام ہے, ناجائز ہے, نہیں کھائیں گدھے کا گوشت, کوئی مکروہ نہیں ہے. اور اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کو منع کریں کہ انسان بنو, گدھے کی یہ کیا کھا رہے ہو تم. فہد صاحب کوئٹہ سے, کچھ عرصے قبل ایک مسجد میں موجود تھا. مغرب کی نماز کے بعد پہلے بیان ہوا, پھر نعت پڑھی گئی, اس کے بعد اندھیرا کر کے کلمہ طیبہ وغیرہ کا زور زور سے ورد کیا گیا. بدعتی تو ایسا کرتے ہی ہیں, کیا اہل حق علماء کے نزدیک بھی ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں, مسجدوں میں اس طرح اوپنلی اندھیرا کر کے اجتماعی ذکر کرنا یہ بلا شبہ بدعت عمل ہے. کیونکہ مسجد میں جب عام پبلک آئی ہوئی ہے تو آپ ان کو وہی طریقہ بتائیں جو سنت سے ثابت ہے. تو یہ طریقہ اجتماعی ذکر, اس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور پھر جہرن ذکر کروانا, یہ اجتماعی حیت ہی ہے, تداعی ہو رہی ہے نا اس میں. کوئی بھی اجتماعی عبادت آپ علی سبیل تداعی نہیں کر سکتے. علی سبیل تداعی کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو باقاعدہ پراپر بلا کے اعلان کر کے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اشراق کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں لوگ, تو ہر آدمی اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے. اگر امام اعلان کرے تمام حضرات سے گزارش ہے آ جائیں جی اشراق کی جماعت ہو رہی ہے, یہ بدعت عمل بن جائے گا. تراویح رمضان میں ہے کہ آپ رمضان میں نوافل 20 رکعتیں پڑھتے ہیں اعلان کر کے, لیکن رمضان جیسے ہی گزرے گا امام صاحب اعلان کریں کہ بھی آ جائیں جی تمام حضرات, ہم 10 رکعتیں یا 20 رکعتیں یا 30 رکعتیں ہم جماعت سے پڑھ رہے ہیں, تو یہ بدعت عمل کہلائے گا. تو اسی طرح ذکر کو بھی اس طرح سے کرنا کہ لوگوں کو جمع کرنا, بلانا اور پھر ان کو اکٹھا بٹھا کے زور زور سے ذکر کروانا, یہ بھی بلا شبہ بدعت عمل ہے جس کا خیر القرون میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. البتہ اگر کوئی مرید اپنے جو کوئی شیخ و مرشد جو ہے اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے بلائے, خاص مریدوں کو, اوپنلی نہ ہو ایسے کہ بھائی کھلے عام سب کو دعوت دی جا رہی ہے, وہ اگر بلائے اور بٹھا کے ذکر کروائے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن وہ بھی احتیاط یہ کریں کہ مسجد میں نہ ہو, کیونکہ لوگ اس کو سنت ہی سمجھتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اجتماعی قرآن خوانی تو بدعت عمل ہے. تمام علماء لکھتے ہیں بدعت عمل ہے اجتماعی قرآن خوانی. آپ کیا کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, تمام حضرات آئیں, ان کے ثواب کے لیے ہم قرآن پڑھیں گے. تو تداعی ہو رہی ہے نا, قرآن جس نے جہاں پڑھنا ہے پڑھ لے. لیکن مدرسوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ کو کہا جاتا ہے بھائی عشاء کی نماز کے بعد تلاوت ہوگی, سب طلبہ اکٹھے ہو جائیں. وجہ کیا ہے کہ طلبہ استاذوں کے شاگرد ہیں, تو طلبہ کو تلاوت کا عادی بنانا ہے. تو عادی بنانے کے لیے تو ان کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی آپ بیٹھیں تاکہ ناغہ نہ کریں. گھروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے نا, جیسے ماں باپ جو ہے وہ ایک نظام بنا کے دیتے ہیں بچوں کو, بھئی صبح سب نے فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنی ہے. ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے یہ معمول بنایا ہوا تھا. میرے بڑے بھائی جو ہے ہم سب کو فجر کی نماز کے بعد لے کے بیٹھتے تھے, سب آ جاؤ بھئی, ہم سب قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے. تو یہ بھی اجتماعی ہے, لیکن یہ اس میں داخل نہیں ہے, یہ تربیت کے لیے کہ بھئی ان کو پابند بنایا جائے, ان کو قرآن کی عادت ڈالی جائے. تو ایسے ہی شیخ و مرشد جو صحیح شیخ ہوتے ہیں, میں جاہل پیروں کی بات نہیں کر رہا, بدعتی پیروں کی بات نہیں کر رہا, جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں, متبع سنت ہوتے ہیں, وہ بعض دفعہ اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے وہ جمع کرتے ہیں.